سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 147۔ عارب، نبیتا، سترون اور ذروا نے ابھی تک اشکانی سلطنت کے مرکزی شہر کی ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز جب کہ چاروں بیٹھے کسی موضوع پر باہم گفتگو کر رہے تھے، سترون کو کوئی خیال گزرا اور ایک دم اس نے چونکتے ہوئے عارب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، عارب میرے دوست، ایک عرصہ ہوا ہم نے یوناف اور بیوسا کی کوئی خبر نہیں لی۔ اس دنیا میں جب میں اپنے اطراف میں نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے صرف ایک یوناف ہی دکھائی دیتا ہے، جس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مجھے صحیح لطف اور سرور آتا ہے، اس لیے کہ اور کوئی اس کے علاوہ ایسا ہے ہی نہیں جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ یوناف کے ساتھ گزشتہ مقابلوں میں میں نے یہ تو اندازہ لگا لیا ہے کہ میں اس سے زیادہ طاقتور اور زور آور ہوں، گو میری ضربوں کے جواب میں وہ بھی مجھے خوب ضربیں لگاتا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ بالآخر غلبہ میں ہی اس پر حاصل کرتا رہا ہوں، اور اس غلبے میں میرے لیے کمال سرخوشی اور اطمینان کا پہلو نکلا کرتا تھا۔ گزشتہ دنوں آقا عزازیل جب ہم سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی کنانیوں کے جرنیل ہینیبال کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، اور ہینیبال اسپین کو فتح کرنے کے بعد رومنوں پر ضرب لگانے کے لیے اٹلی میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ لہٰذا میری خواہش ہے کہ آؤ چاروں ہینیبال کے لشکر کی طرف کوچ کریں، وہاں کوئی اچھا موقع دیکھتے ہوئے یوناف اور بیوسا پر ضرب لگائیں اور ان پر ثابت کریں کہ نیکی کے نمائندے ہونے کے باوجود وہ دونوں ہمارے سامنے زیر اور مغلوب ہیں، اور ہم جب بھی چاہیں انہیں مار مار کر اپنا مقصد اور اپنا مطلب حل کر سکتے ہیں۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر عارب بڑا خوش ہوا اور پھر کہنے لگا، سترون میرے بھائی، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ یوناف پر ضرب لگانا اور اسے اپنے سامنے زیر کرنا ہمیشہ سے میری دلی خواہش رہی ہے۔ جب کبھی بھی وہ اذیت اور دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اگر تم یوناف سے ٹکرا کر اسے پھر سے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنا چاہتے ہو تو آج ہی یہاں سے کوچ کرتے ہیں اور ہینیبال کے لشکر کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں یوناف پر ایسی ضرب لگائیں گے جسے وہ صدیوں تک یاد رکھے گا۔ عارب جب خاموش ہوا تو نبیتا بولی اور کہنے لگی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے اس کام کی، اپنے اس ارادے کی اطلاع آقا عزازیل کو بھی کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں؟ مجھے ڈر ہے اور خدشہ ہے کہ اگر ہم چاروں یوناف اور بیوسا کے مقابلے میں ناکام رہی تو جو حالت ہم ان کی بنانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں، کہیں ایسی ہی حالت وہ ہماری نہ بنا کر رکھ دے۔ اس پر عارب پھر بولا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، یوناف سے صرف سترون ہی ٹکرائے گا۔ میں، تم اور ذروا علیحدہ کھڑے ہو کر سترون کے مقابلے میں یوناف کی بے بسی کا منظر دیکھیں گے، اور ہاں، ہم بیوسا سے بھی کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ اس پر نبیتا پھر بولی اور کہنے لگی، جب سترون کے مقابلے میں یوناف مار کھانے لگے گا تو ظاہر ہے کہ بیوسا بھی یوناف کی مدد کے لیے میدان میں اترے گی۔ تم لوگ جانتے ہو کہ شروع میں بیوسا یوناف سے بدترین نفرت کرتی تھی، مگر اب وہ اس سے دیوانگی کی حد تک محبت اور پیار کرتی ہے، لہٰذا وہ کسی بھی صورت یوناف کو زیر اور مغلوب نہیں دیکھ سکتی۔ اگر سترون نے اس مقابلے میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو بیوسا ضرور میدان میں اترے گی۔ اس پر ذروا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر سترون اور یوناف کے مقابلے میں بیوسا نے میدان میں اترنے کی کوشش کی تو پھر ہم تینوں بھی اس کے مقابلے میں جم جائیں گے اور ان دونوں میاں بیوی کو مار مار کر ان کی شکل اور حیت ہی تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ اس پر نبیتا پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ایسا کرنا ہمارے لیے کسی بھی صورت آسان نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم سب مل کر ان دونوں پر وارد ہوں گے تب ابلیکا، جو ایک ناآشنا اور ایک بھرپور اجنبی طاقت ہے، وہ بھی ہمارے خلاف حرکت میں آ جائے گی، اور جب ابلیکا ہم پر ضرب لگائے گی تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کہیں بھی پناہ نہ ملے گی۔ تم لوگ جانتے ہو کہ ماضی میں کئی بار ابلیکا آقا عزازیل پر بھی ضرب لگا کر اسے مقابلے کے میدان سے بھاگ جانے پر مجبور کر چکی ہے، لہٰذا ابلیکا ہی وہ اصل آفت اور مصیبت ہے جو ہمیشہ سے ہمارے مقابلے میں
یوناف اور بیوسا کو غالب اور کامیاب رکھتی رہی ہے۔ اس بار سترون بولا اور کہنے لگا، شروع میں تو ہم صرف یوناف سے ہی تعلق رکھیں گے، بیوسا پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اور اگر بیوسا نے بھی میدان میں کودنا پسند کیا اور اس کی وجہ سے ابلیکا بھی میدان میں آئی تو پھر ہم ابلیکا سے بھی نمٹ لیں گے اور اس پر بھی ثابت کر دیں گے کہ جس طرح مقابلے میں ہم یوناف اور بیوسا کے لیے دشوار گزار اور مشکل ہیں، ویسے ہی زوردار اور طاقتور ہم ابلیکا کے مقابلے میں بھی ثابت ہوں گے۔ سترون کی گفتگو سے نبیتا کو کچھ ڈھارس ہوئی، تو پھر چاروں آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس سرائے سے اسپین اور اٹلی کی سرحد کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اسپین سے نکل کر اٹلی کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ہینیبال کا خیال تھا کہ وہ لگاتار چند روز تک پیش قدمی کرے گا، یہاں تک کہ اٹلی کے کوہستان ایلپس پر جا کر اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس کے بعد وہ اٹلی کے اندرونی حصوں میں اپنی فتوحات کا طوفانی آغاز کرے گا، لیکن کوہستان ایلپس تک پہنچنے سے قبل اسے راستے میں پڑنے والے دریائے ایبرو، دریائے پیرانیز اور دریائے رون کو عبور کرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں پھیلے ہوئے رومنوں اور وحشی گال قوم کے لشکروں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ وحشی گال شمالی اٹلی میں آباد تھی اور یورپ کے اندر انہیں ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ یہ انتہائی قسم کے خونخوار اور بربریت پسند قبائل تھے اور اپنے جس دشمن کے خلاف بھی یہ حرکت میں آتی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتی تھی۔ ان سارے خطرات کی پرواہ کیے بغیر ہینیبال بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ دریائے ایبرو اور دریائے پیرانیز کو اس نے بڑی آسانی سے عبور کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے یلغار کرتا ہوا دریائے رون تک آن پہنچا۔ راستے میں جتنے قصبے، شہر اور بستیاں پڑتی تھیں ان سب کو اس نے فتح کیا۔ وہاں سے اس نے بے شمار مال و دولت حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کے لیے خوراک اور اناج کے بھی وسیع ذخائر حاصل کر لیے تھے۔ دریائے رون کے کنارے اس نے اپنے لشکریوں کے درمیان ہاتھ آنے والی ساری دولت تقسیم کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لشکریوں کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے تھے۔ دریائے رون کو عبور کرنے سے پہلے ہینیبال نے وہاں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تاکہ مزید آگے پیش قدمی کرنے سے قبل اس کے لشکری سستا لیں۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو وہاں 3 روز تک دریائے رون کے کنارے پڑاؤ کرنے اور آرام کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک روز یوناف اور بیوسا اپنے لشکر سے تقریباً 2 میل شمال میں دریائے رون کے کنارے چہل قدمی کرنے کے بعد اپنے لشکر میں واپس جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان کے قریب ابلیکا نے یوناف کی گردن پر بڑا تیز لمس دیا۔ ابلیکا کی طرف سے یہ لمس ملنے کے بعد یوناف چونک سا پڑا تھا۔ اس کی حالت اور کیفیت دیکھتے ہوئے بیوسا بھی سمجھ گئی تھی کہ ابلیکا اس سے کچھ کہنے والی ہے۔ اپنا ریشمی لمس دینے کے بعد ابلیکا بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے عزیز، مجھے غور سے سنو، میں تمہارے لیے ایک بہت اہم خبر رکھتی ہوں۔ عارب، نبیتا، سترون اور زروا نے اشکانی قوم کے مرکزی شہر کی ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا اور اچانک وہاں انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ وہ اتنے عرصے سے بیکار بیٹھے ہیں، لہٰذا تم پر ضرب لگانی چاہیے۔ اب وہ آندھی اور طوفان کی طرح تم پر وارد ہونے کے لیے دریائے رون کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے آنے سے قبل تم لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاں تک میرا خیال ہے سترون اکیلا تم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا، اور اگر بیوسا پر بھی حملہ آور ہوئے یا تم دونوں کے مقابلے میں عارب، نبیتا اور زروا نے بھی آنے کی کوشش کی تو پھر میں ان کے خلاف آگ اور طوفان کی طرح حرکت میں آ جاؤں گی۔ اور ہاں، اگر سترون اکیلا تم سے مقابلہ کرتا ہے تو میں نے جب دیکھا کہ وہ تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اس پر بھی ایسی ضرب لگاؤں گی کہ اسے تمہارے سامنے بے بس کر کے رکھ دوں گی۔ ابلیکا کی یہ گفتگو سن کر یوناف اور بیوسا کسی قدر مطمئن ہو گئے تھے۔ یوناف وہاں بیٹھ گیا۔ چٹان کے قریب اس نے اپنے خداوند کے حضور ایک طویل سجدہ کیا، پھر وہ 2 زانو ہو کر بیٹھا اور اس نے اپنی دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائی۔ بڑی رقت، بڑی عاجزی سے وہ دعا مانگتا ہوا کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، اے سارے جہانوں کے ناظم اور مدبر، عزازیل کے گماشتے، خزاں کے ساتھی اور بکھرے لمحوں کے امین بن کر میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ، روپ کے یہ زشت، من کے کالی اور نیکی کے خیالات سے مبرہ، وہموں کے پرستار، جبر مسلسل اور فریب وفا کا صحرا بن کر مجھ پر روح کی گھٹن، زخموں کی جلن طاری کرتے ہوئے میری حالت بے لباس، بستی، تشنہ ساحل
اور پیاسی ریت جیسی کر دینا چاہتے ہیں۔ اے آسمان کو بزم انجم سے سجانے والی، زمین کو قبائے خاک عطا کرنے والی، بدی کے ان گماشتوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے رات کی آنکھوں میں تاریکی بکھیرنے والی اور دن کے چہرے پر اجالا پھیلانے والی، میں تجھ سے ہی عزازیل کے ساتھیوں کے مقابلے میں نصرت کی التجا کرتا ہوں۔ یوناف چٹان کے پاس بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، جبکہ بیوسا بیچاری طائر پرشکستہ کی طرح اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال، ہونٹوں پر گہری چپ اور چہرے پر غبار آلود اداسی چھائی ہوئی تھی، اور وہ محبت سے بھرے عجیب سے جذبوں کے ساتھ بڑے غور اور انہماک سے یوناف کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دعا ختم کرنے کے بعد یوناف اپنی جگہ سے اٹھا۔ محبت اور چاہت بھرے انداز میں وہ بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو بیوسا، سترون، نبیتا، عارب اور ضروا ہم دونوں پر وارد ہونے والے ہیں۔ اگر سترون اکیلے نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو تم ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جانا، میں اس سے ٹکراؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا خدا جسے میں نے ابھی ابھی پکار کر التجا اور التماس کی ہے، وہ مجھے سترون کے سامنے مایوس اور مغلوب نہیں رکھے گا۔ مجھے امید ہے کہ بدی کے سامنے وہ نیکی، معصیت کے سامنے خیر اور برائی کے سامنے اچھائی کو وہ فنا اور زیر نہ ہونے دے گا۔ یوناف ابھی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس چٹان کے قریب اور ان دونوں میاں بیوی کے سامنے وہ چاروں نمودار ہو گئی تھی۔ اور پھر سترون چند قدم آگے بڑھا۔ پہلے اس نے ایک بھیانک اور مکروہ قہقہہ لگایا، پھر تکبر بھرے انداز میں وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نیکی کی نمائندی، اٹلی کی اس سرزمین کے اس دریا کے کنارے تم پر میں آوازوں میں گونجتی جدائی، ہجر کے لمحے اور لمحوں کی سی بے بسی طاری کر دوں گا۔ اور دیکھ دریائے رون کے کنارے میں تجھے ایسی اذیت، تجھے ایسی ذلت آمیز اذیت میں ڈالوں گا کہ تو اسے صدیوں یاد رکھے گا۔ اب میں تیرے پیچھے پڑ چکا ہوں، تجھ سے تیرا لقمہ، تجھ سے تیری ساری قوت چھین کر رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سترون جب خاموش ہوا تو یوناف بھی بڑی غضبناکی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن بدی کے گماشتے، اتنی لفظنی اور اتنی تغافر و تکبر سے کام مت لے۔ دیکھ میں بھی بوندوں میں بہہ جانے والا، ریت سے کٹ جانے والا اور بے انت خلا میں بھول بھلائیوں کا کوئی مسافر نہیں ہوں۔ تیرے مقابلے میں میں اپنا معیار شرف قائم و دائم رکھوں گا۔ تیری آمد سے پہلے میں اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے رب کو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکار چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ دریائے رون کے کنارے میں تیری ساری سرمستیاں اور مکاریاں اور خوشگمانی اور تیری خوشگمانی اور تیرے سارے نشتر پنڈا۔ جواب میں سترون یوناف پر حملہ آور ہونے کے لیے عذاب بے نوائی کی طرح آگے بڑھا۔ دکھ کے سایوں کی طرح اس نے اپنا ہاتھ بیکراں خلاؤں میں بلند کیا تاکہ یوناف پر احساس معطل کر دینے والی ایک ضرب لگائی، لیکن اپنا ہاتھ فضاؤں میں بلند کر دینے کے بعد وہ ضرب لگانے کے لیے اپنا مکہ یوناف پر گرانا ہی چاہتا تھا کہ یوناف برق کے کوندے کی طرح حرکت میں آیا، اور ہوا میں اچھلتے ہوئے اس نے سترون کا اٹھا ہوا بازو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے بعد اس نے ایک جست فضا میں لی اور پوری قوت سے اس نے اپنے دونوں پاؤں ٹھوکر کے انداز میں سترون کے پیٹ میں دے مارے تھے۔ یہ کافی ہولناک ضرب تھی جو سترون کے پیٹ میں لگی تھی۔ اس ضرب کو لگانے کے ساتھ ساتھ یوناف نے اس کا پکڑا ہوا بازو بھی چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے سترون بل کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اب سترون ایک زہریلی جست کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، دیوانگی کے انداز میں اور ایک جنونی کیفیت میں وہ یوناف کی طرف بڑھا۔ اس بار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت میں لاتے ہوئے یوناف کے پیٹ، چہرے اور کندھے پر لگاتار کئی مکے دے مارے تھے، جنہیں یوناف کمال جرأت مندی اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کر گیا تھا، اور ساتھ ہی وہ کسی زہریلے انسان کی طرح حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے اپنی کوہنی سترون کی گردن کے بالائی حصے پر ماری، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کی ٹھوکر اس نے سترون کے دائیں گھٹنے پر لگائی، اور پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرح مڑا اور اپنے دائیں ہاتھ کا الٹا حصہ اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ سترون کی ناک اور آنکھوں پر اس قوت سے مارا تھا کہ تکلیف کے باعث سترون بری طرح بلبلا اٹھا اور بل کھاتا ہوا کئی گز پیچھے لڑک گیا تھا۔ اور یوں یوناف بری طرح سترون کو مارتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل ہی مزمحل دکھائی دینے لگا
تو اچانک یوناف کسی شاہین کی طرح آگے بڑھا۔ نیچے جھک کر اس نے سترون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں فضا کے اندر بلند کر دیا تھا اور پھر اس نے اسے ذروہ کے پاؤں کے قریب بری طرح پٹک دیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے عارب اور نبیتا اور ذروہ سے کہنے لگا، سنو خداوند کے باغیوں، سنو عزازیل کے ساتھیوں، تم لوگ بڑے گھمنڈ کے ساتھ میری طرف آئی تھی کہ دریائے رون کے کنارے مجھے مغلوب کر کے میری بے بسی اور لاچارگی کا تماشا دیکھ سکو، لیکن سن رکھو، کسی کو فتح نصیب یا شکست خوردہ بنانا کسی انسان، کسی فرشتے یا کسی جن کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ سارے کام خداوند قدوس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔ وہی مقدرات کا بنانے والا اور قسمتوں کا بگاڑنے والا ہی۔ تم دیکھتے ہو کہ کس قدر تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سترن میرے ساتھ ٹکرانے کے لیے آیا تھا، لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ اپنے خداوند کی مدد کے سہارے میں نے اسے مار مار کر اس کی حالت نیم غشی کی سی کر دی ہے۔ لہٰذا تم تینوں یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے ساتھ ساتھ سترن کو بھی لے جاؤ۔ سترن بھی یوناف کی یہ غیظ و غضب کی گفتگو سن چکا تھا، لیکن اس پر ایسا لاغر پن اور ایسی لاچارگی طاری ہو گئی تھی کہ وہ مزید یوناف کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ چاروں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دریائے رون کے کنارے سے شاید وہ واپس اشکانی سلطنت کے مرکزی شہر کے اس سرائے کی طرف چلے گئے تھے جہاں انہوں نے پہلے سے قیام کر رکھا تھا۔ ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے رون کے کنارے چند روز تک قیام کیے رکھا۔ اس دوران اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو پار کرنے کے لیے اس نے بہترین انتظامات کرنے شروع کر دیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے کچھ مخبر دریائے رون کے کنارے کنارے شمال کی طرف روانہ کر دیے تھے تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ دریا کا پاٹ کس جگہ سے تنگ ہے جہاں سے اسے آسانی کے ساتھ عبور کیا جا سکے۔ دریائے رون کے کنارے قیام کے دوران ہینیبال نے مقامی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر چھوٹی اور بڑی کشتیاں تیار کروانا شروع کر دیں، اور اس کے علاوہ اس نے بڑے بڑے لٹھوں کے ٹھاٹ بنا کر ان پر خوب مٹی ڈال کر اور اس مٹی کو کوٹ کر اس پر لپائی کر دی گئی تھی تاکہ لٹھوں کے ان ٹھاٹوں کے ذریعے ان ہاتھیوں کو دریائے رون پار کرایا جا سکے جو ہینیبال کے لشکر میں شامل تھی۔ جب یہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو ہینیبال نے دریائے رون کے دوسرے کنارے وحشی اور خونخوار گالوں کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دوران اس کے مخبروں نے اسے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ شمال میں تقریباً 20 میل اوپر جا کر دریا کا پاٹ ایک جگہ سے تنگ ہے جہاں سے دریا کو بآسانی عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاع پانے کے بعد ہینیبال نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا جبکہ دوسرا حصہ اس نے اپنے ایک جرنیل ہانو کی سرکردگی میں دیا تھا۔ یہ ہانو نوجوان تھا اور کنانیوں کے ماضی کے ایک بہترین جرنیل بولمکر کا بیٹا تھا۔ لشکر کی تقسیم کے بعد ہینیبال نے اپنے جرنیل ہانو کو حکم دیا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رات کی تاریکی میں 20 میل شمال کی طرف چلا جائے اور وہ وہاں سے مخبروں کی رہنمائی میں دریائے رون کو پار کرے، اور پھر وہ دریا کے دوسرے کنارے لمبا چکر کاٹتے ہوئے وحشی گالوں کی پشت پر نمودار ہو کر ان پر اچانک حملہ آور ہو جائے۔ اور جب وہ ایسا کر چکے گا تو ہینیبال بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ سے دریا کو عبور کرے گا جس جگہ اس نے پڑاؤ کر رکھا ہے، اور سامنے کی طرف سے وہ بھی گالوں پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس طرح وحشی گالوں کو اس 2 طرفہ حملے میں پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا ہانو اپنے مخبروں کی اطلاع کے مطابق اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رات کی تاریکی میں دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہانو ایک دلیر نوجوان اور مہم جو نوجوان تھا۔ رات کی تاریکی میں اس نے دریائے رون کو اس جگہ سے عبور کیا جس کی نشاندہی مخبروں نے کی تھی۔ دریا کے دوسرے کنارے جا کر اس نے اندھیروں کی آڑ میں ایک لمبا چکر کاٹا اور پھر وہ گالوں کی پشت پر جا کر بڑی تیزی سے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ دوسری طرف ہانو کی روانگی کے بعد ہینیبال نے بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کرنے کی تیاریاں کرنے لگا، اور یہاں اس نے جو چھوٹی بڑی کشتیاں تیار کر رکھی تھیں اس نے اس میں اپنے پیدل دستوں کو سوار کروا دیا، اور لٹھوں کے جو بڑے بڑے ٹھاٹ اس نے بنائے ہوئے تھے اس میں سے کچھ پر اس نے اپنے ہاتھی سوار کروائی اور باقی اس نے اپنے گھوڑ سواروں کو بٹھا دیا تھا، اور اس طرح وہ دریا عبور کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح کنانیوں کا نوجوان اور مہم جو جرنیل ہانو دریائے رون کے اس پار گالوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا۔ گو ہانو کے لشکر کی تعداد گالوں کے لشکر سے بہت کم تھی، پھر بھی ہانو ایسی دلیری سے حملہ آور ہوا
جیسے دل کے آبگینوں کی خاموش تہوں میں ایک ہلچل برپا ہو گئی ہو۔ اس اچانک حملے سے گال اول تو پریشان ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے والے لشکر کی تعداد ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، تو انہوں نے ہانو کے اس لشکر کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن جواب میں ہانو بھی کسی صف شکن مرد جری کی طرح جذبہ حب الوطنی کے شمع سے لیس ہو کر ان پر قلزموں کے مد و جزر کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا، اور ان کے جھوٹے خوابوں اور کالے آنگنوں میں دعاؤں کی کرچیوں کی سی کیفیت پیدا کر کے رکھ دی تھی۔ ہانو اپنے لشکر کے ساتھ دریائے رون کے کنارے پیمانہ شب و روز میں جانثاری کے لمحوں اور جان طلب لمحات کی طرح آگے بڑھتے ہوئے وحشی اور خونخوار گالوں پر وحشت میں ٹھٹرتی طویل اندھیری رات اور آگ و موت کے خونی کھیل کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ اتنی دیر تک ہینیبل نے بھی اپنے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ دریائے رون کو عبور کر لیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ہینیبال جب دریائے رون کے بائیں کنارے پر پہنچا تو دشمن کی پشت اب اس کی طرف تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی اس کا جرنیل ہانو دشمن سے برسر پیکار ہو چکا تھا۔ دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے ہینیبال کے پاس یہ سنہری موقع تھا، لہٰذا آنن فانن اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ پھر وہ نسلوں کی نفرت، طلسمات کے گمان اور خواہشات کی دھوپ کی طرح وحشی اور خونخوار گالوں کی پشت سے حملہ آور ہوا تھا۔ ہینیبال کے یوں حملہ آور ہوتے ہی جنگ کی حدت بڑھنے لگی، لڑائی کا دامن پھیلتا رہا، آہو فغاں کے شعلے شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ سامنے کی طرف سے ہانو اور پشت کی طرف سے ہینیبال کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے وحشی اور خونخوار گالوں کے لیے موت کی عمیق گہری گھاٹیوں میں قیامت کی گھڑیاں اور مرگ کے نمود کے مناظر قتل گاہوں کے الاؤ جوش مارنے لگے تھے۔ وحشی گال قبائل ہینیبل اور ہانو کے دو طرفہ حملے کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے، لہٰذا وہ شکست اٹھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ہینیبل اور ہانو دونوں نے مل کر تھوڑی دیر تک ان خونخوار گالوں کا تعاقب کیا، ان کا خوب قتل عام کر کے ان کی تعداد کو انہوں نے کم کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے ساتھ جو مال و اسباب تھا وہ سب ان سے چھین لیا گیا۔ دریائے رون کے کنارے ہینیبل اور ہانو کے ہاتھوں وحشی گالوں کی یہ بدترین شکست تھی، اور ان گال قبائل کو شکست دینے کے بعد ہینیبال نے پھر اٹالی کے اندر پیش قدمی کی، یہاں تک کہ وہ آئسر شہر میں جا پہنچا تھا۔ اس شہر میں اسے ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ آئسر شہر کا جو حکمران تھا وہ رومنوں کے شہزادوں میں سے ایک تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی بھی اسی شہر میں قیام کیے ہوئے تھا، اور یہ بھی آئسر شہر کی حکومت کا متمنی تھا۔ ہینیبال کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے آئسر کے حکمران کے چھوٹے بھائی سے فوراً رابطہ قائم کیا اور اسے یہ شرط پیش کی کہ اگر وہ اسے اس کے لشکر کے لیے رسد اور کمک فراہم کرے تو وہ اسے آئسر کی حکومت حاصل کرنے میں مدد دے گا، اور آئسر کے حکمران کا چھوٹا بھائی اس بات پر آمادہ ہو گیا۔ لہٰذا آئسر پر حملہ آور ہو کر ہینیبال نے اس کے حکمران کو وہاں سے مار بھگایا اور اس کے چھوٹے بھائی کو آئسر کا حکمران بنا دیا۔ جواب میں آئسر کے اس حکمران شہزادے نے ہینیبال کو ہر وہ چیز مہیا کی تھی جس کی ہینیبال نے خواہش کی تھی۔ اس طرح آئسر میں چند روز قیام کرنے کے بعد ہینیبال نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ اٹلی کے اندر مزید پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ اٹلی میں داخل ہو کر دور دور تک ترکتاز اور یلغار کیے ہوئے تھا تو رومن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ صورتحال یہ تھی کہ رومن ان دنوں اپنے شمالی علاقوں میں خونخوار گال قبائل کے ساتھ ہی الجھے ہوئے تھے۔ ان وحشی گال قبائل نے رومنوں کے علاقوں پر لگاتار شبخون مار کر ان کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، اور وہ رومیوں کے شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز چھین کر ان شہروں اور بستیوں کے رہنے والوں کا قتل عام کر دیتی۔ بڑی مشکل سے ان گال قبائل کا خاتمہ کرنے کے بعد رومن ہینیبال کے لشکر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ فی الفور انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، اپنے ایک مانے ہوئے جرنیل کارنیلیوس کو اس شہر کا سپہ سالار بنا دیا۔ کارنیلیوس کے چھوٹے بھائی نائیوس کو اس کا ماتحت بنانے کے بعد کنانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ کارنیلیوس اور نائیوس دونوں بھائی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے دریائے رون کی طرف بڑھے تھے۔ یہاں پہنچ کر جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ کنانیوں کے جرنیل ہینیبال نے
دریائے رون کے کنارے وحشی گالوں کو بدترین شکست دی ہے اور اب وہ دریائے رون کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھ گئی ہیں، تو کارنیلیوس اور نائیوس دونوں بھائیوں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہینیبال کا تعاقب کریں، بلکہ وہ دریائے رون سے ہی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ دریائے رون کے کنارے کنارے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ویائن نام کے مقام پر جا پہنچا۔ یہاں ہینیبال نے دریا کا کنارہ چھوڑ دیا اور دائیں طرف ہٹ کر وہ اٹلی کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھتا رہا، اور ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ دوبارہ سینٹ جینکس کے مقام پر دریائے رون کے کنارے آ کر پھر پیش قدمی کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جب وہ سینٹ برنارڈ کے مقام پر آیا تو اس کے سامنے اذیتوں اور مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ اس طرح کے کوہستانی سلسلوں کے وحشی اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر ہینیبال کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ حشرات الارض کی طرح پہاڑوں کے اندر سے نمودار ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ کنانیوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام کریں اور ان کے لشکر کی ہر چیز چھین کر دوبارہ کوہستانی سلسلوں میں روپوش ہو جائیں، لیکن ان کوہستانی وحشیوں کے مقابلے میں ہینیبال نے کمال نظم و ضبط، شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ یہ پہاڑی وحشی قبائل ان پر حملہ آور ہونے لگے ہیں، ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور ان پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی۔ ہینیبال کا یہ حملہ ایسا خونخوار، تیز اور تند تھا کہ ان کے سامنے آنے والے ہر وحشی اور خونخوار قبائلی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ہینیبال کے حملے کے نتیجے میں دور دور تک ان پہاڑی افراد کی لاشیں پھیل اور بکھر گئی تھیں۔ ایک بار ان کا صفایا کرنے کے بعد ہینیبال نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی۔ اس پیش قدمی کے دوران یہ پہاڑی قبائل رات کی تاریکی میں اچانک نمودار ہو کر ہینیبال کے لشکر پر شبخون مارتے تھے اور اسے کافی نقصان پہنچاتے رہے، تاہم ہینیبال بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹلی کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ یہ پہاڑی قبائل دن کے وقت ہینیبال کے لشکر پر حملہ آور نہ ہوتے تھے، اس لیے کہ انہیں خدشہ تھا کہ جوابی کارروائی کر کے ہینیبال انہیں نیست و نابود کر دے گا، اس لیے کہ ایک بار وہ اس کے ہاتھوں دن کی لڑائی میں کافی نقصان اٹھا چکے تھے، لہٰذا وہ رات کی تاریکی کا سہارا لے کر صرف شبخون مارنے پر ہی اکتفا کر رہے تھے۔ تاہم ہینیبال بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہلے کی نسبت چوکنا ہو گیا تھا، اور ان سے بچنے کے لیے اس نے دور تک اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے، جن کی بتائی ہوئی خبروں کی روشنی میں ہینیبال پیش قدمی کرتا رہا۔ ان وحشی پہاڑی قبائل نے جب دیکھا کہ ہینیبال کسی طرح بھی ان کے قابو میں نہیں آتا تو ان کے کچھ سردار ہینیبال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے رویے کی انہوں نے معافی مانگی اور ہینیبال کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اٹلی کے وسیع میدانوں اور وادیوں تک اس کے لشکر کی رہنمائی کریں گے۔ ہینیبال نے بظاہر ان کی رہنمائی کو قبول کر لیا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ ان پر اعتماد اور بھروسہ نہ کر رہا تھا، اور احتیاط کے طور پر اس نے اپنے لشکر کو ہر بری صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ تاہم ان پہاڑی قبائل کی رہبروں کی رہنمائی میں ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پہاڑی قبائل کے رہبر ہینیبال اور اس کے لشکر کو ایک ایسی وادی میں لائے تھے جو چاروں طرف سے بلند اور ناقابل عبور کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی تھی۔ ہاں، مشرق کی طرف ایک چھوٹا سا درہ تھا جسے نکل کر اٹلی کے وسیع میدانوں اور وادیوں میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی اسی وادی میں اس پہاڑی قبائل نے اچانک اس کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہینیبال چونکہ ان قبائل کے رہبروں پر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہ کر رہا تھا، لہٰذا وہ متوقع صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس نے بھی جوابی حملہ کیا اور تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد اس نے پہاڑی قبائل کے ان وحشیوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ بہت کم لوگوں کو بھاگ کر اپنی جانیں بچانا نصیب ہوا۔ پہاڑی قبائل نے جب دیکھا کہ ان کے دوسرے لشکر کو بھی ہینیبال کے مقابلے میں بدترین شکست ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی دونوں شکستوں کا ہینیبال سے انتقام لینے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ پہاڑی قبائل فوراً حرکت میں آئی اور مشرق کی طرف جو درہ اٹلی کی وسیع میدانوں اور وادیوں کی طرف کھلتا تھا، اس درے کو انہوں نے بھر دینے کا ارادہ کر لیا تاکہ انہی وادیوں کے اندر ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ سسک سسک کر مر جائے۔ اس درے کو بھرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کوہستانی سلسلوں کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی چٹانیں نیچے لڑکانا شروع کر دیں۔ یہ چٹانیں اتنی بڑی تھیں کہ 300-400 آدمی اکٹھے انہیں نیچے کی طرف دھکیل دیتے تھے۔
اس طرح لگاتار چٹانیں نیچے گرانے سے درا پور کر کے اسے انہوں نے ناقابل عبور بنا کر رکھ دیا تھا۔ پہاڑی قبائل کے لشکر کو بری طرح شکست دینے کے بعد جب ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ اس درے کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ درہ مکمل طور پر بند کیا جا چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہینیبال بڑا متفکر ہوا، اس لیے کہ اس درے کو بند ہو جانے سے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلوں کو عبور تو کر سکتا تھا، لیکن اس میں اس کے لشکر کے نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ دوسرے، ہینیبال کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ اس کے لشکر میں جو ہاتھی تھے وہ ان بلند کوہستانی سلسلوں کو عبور نہ کر سکتے تھے، لہٰذا اس درے کے بند ہو جانے پر ہینیبال پریشان اور متفکر ہو گیا تھا۔ اسی فکر مندی میں اس نے یوناف اور بیوسا کو طلب کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی جب اس کے سامنے حاضر ہوئے تو ہینیبال نے بڑی پریشانی میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے بھائی، تم دیکھتے ہو کہ اٹالی کے میدانوں میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ ایک ہی درہ ہے جسے ان پہاڑی قبائل نے پر کر دیا ہے۔ اب تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ آگے بڑھنے کے لیے مجھے کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اگر میں اس کوہستانی سلسلوں کو عبور کرتا ہوں تو اس میں میرے لشکریوں کا کافی نقصان ہونے کا احتمال ہے، اس لیے کہ سرما کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اگر میں ان کوہستانی سلسلوں کو عبور کروں تو کسی بھی وقت برف باری شروع ہوئی تو میرے لشکر کے تباہ و برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف سامنے یہ درہ ہے جسے پر کر دیا گیا ہے، اور اسے کھولنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اور پھر میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اپنے لشکر کے ہاتھیوں کو یہاں سے کیسے اور کس طرح نکالوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہینیبال خاموش ہوا تو یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سنو ہینیبال، اس درے کے بند ہو جانے پر فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ درے کو اتنی بڑی بڑی چٹانوں سے پر کر دیا گیا ہے جنہیں ہٹانا بڑا مشکل اور دشوار ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے جسے استعمال کر کے اس درے کو کھولا جا سکتا ہے۔ یوناف کے یہ الفاظ سن کر ہینیبال چونک سا پڑا تھا، پھر وہ بولا اور کہنے لگا، سن میرے بھائی، اگر تیرے ذہن میں کوئی ایسا طریقہ ہے تو جلدی سے مجھے بتاؤ تاکہ اس پر عمل کر کے درے کو کھولا جائے اور اپنے لشکر کے ساتھ میں اٹلی کی وادیوں میں داخل ہو سکوں۔ جواب میں یوناف کہنے لگا، سن میرے بھائی، تم دیکھتے ہو کہ ان وادیوں میں بے شمار درخت ہیں، ان درختوں کو کٹواؤ، چند روز تک ان کی لکڑی کو خشک ہونے دو، پھر جن چٹانوں سے ان دروں کو پر کر دیا گیا ہے ان چٹانوں کے سامنے اور اوپر جہاں تک ممکن ہو لکڑیاں ڈال دی جائیں، پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے، اور جب آگ بھڑک اٹھی اور لکڑیاں ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے، جب یہ چٹانیں خوب گرم ہو کر سرخ ہوں گی تو تم دیکھو گے کہ یہ خود بخود پھٹنے لگیں گی اور چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تبدیل ہو جائیں گی، جس کے بعد اس درے کو کھولنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہینیبال کو یوناف کی یہ تجویز بے حد پسند آئی تھی۔ اسی روز اس نے درخت کٹوانے کا عمل شروع کر دیا تھا، اور جب درختوں کی لکڑیاں خشک ہو گئیں تو وہ لکڑیاں ان چٹانوں پر ڈال دی گئیں، پھر آگ لگا دی گئی۔ پھر یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آگ کے اندر لکڑیاں ڈالی جاتی رہیں، چٹانیں گرم سرخ ہو کر پھٹتی رہیں اور چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تبدیل ہوتی رہیں۔ اس طرح آگ کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ درے کے اندر جس قدر چٹانیں تھیں انہیں گرم سرخ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہینیبال کا لشکر طوفانی انداز میں حرکت میں آیا۔ درے کے اندر بکھرے ہوئے پتھروں کو ہٹا کر درہ صاف کر دیا گیا۔ پھر ہینیبال اپنے لشکریوں اور ہاتھیوں کے ساتھ اس وادی سے نکل کر اٹلی کی ان وادیوں میں اور میدانوں میں داخل ہو گیا تھا جو اوستا کے نام سے مشہور تھی۔ کوہستان ایلپس کو عبور کرنے اور اوستا نام کی وادیوں میں داخل ہونے کے بعد ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، اور اپنے لشکریوں کو اس نے چند روز تک مکمل آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، اس لیے کہ کوہستان ایلپس کے اندر پہاڑی قبائل سے ہینیبال کے لشکری کئی روز تک لگاتار جدوجہد کر رہے تھے۔ اس دوران چونکہ ہینیبال کے لشکر کا نقصان بھی کافی ہوا تھا، لہٰذا اپنے لشکریوں کو آرام کا موقع فراہم کر کے وہ ان کے اوزان بحال کرنا چاہتا تھا۔ اوستا کی وادیوں میں پڑاؤ کرنے کے بعد ہینیبال نے اپنے جاسوس چاروں طرف پھیلا دیے تھے تاکہ وہ دشمن پر نگاہ رکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ آس پاس میں نمودار ہونے والی تبدیلیوں کی اطلاع بھی بروقت ہینیبال کو دیتے رہیں۔ اوستا کی انہی وادیوں کے اندر قیام کے دوران ہینیبال کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اس وادی کی تھوڑی ہی دور شمال میں کوہستانی سلسلے کے اندر دور دور تک وحشی گال قبائل کے ٹھکانے ہیں،
اور وہ کسی بھی وقت کنانیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے لیے نقصان اور خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ خبریں ملنے کے بعد ہینیبال نے وحشی گال قبائل کے متعلق مزید معلومات حاصل کی، جن سے اسے پتہ چلا تھا کہ گال قبائل میں سے سب سے زیادہ طاقتور تارینی نام کا ایک قبیلہ ہے۔ پس اسی قبیلے کے سردار سے ہینیبال نے رابطہ قائم کیا اور اسے پیشکش کی کہ رومنوں کے خلاف وہ آئندہ جنگوں میں اس کے ساتھ اتحاد کرے، اور جس قدر ان جنگوں میں کنانیوں کو فوائد حاصل ہوں گے اس میں تارینی قبیلہ بھی پورا حقدار ہوگا۔ لیکن تارینی قبیلوں کو اپنی طاقت اور قوت پر ایسا بھروسہ اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے بڑے تکبر اور تکافر کا اظہار کرتے ہوئے ہینیبال کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور مزید انہوں نے اقدام یہ کیا کہ دوسرے گال قبائل کے ساتھ مل کر وہ ہینیبال کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے متعلق تیاریاں کر رہے تھے۔ ہینیبال کو جب یہ خبر ہوئی کہ تارینی قبیلہ دوسرے گال قبائل کے ساتھ مل کر کنانیوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے تو ہینیبال بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے بڑے خلوص، بڑی ایمانداری سے تارینی قبیلے کو اپنے ساتھ ملنے اور اتحاد کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کی پیشکش ٹھکرانے کی وجہ سے اس نے تارینی قبیلے کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور جب اسے خبر ہوئی کہ تارینی قبائل دوسرے گال قبائل کے ساتھ مل کر کنانیوں کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہینیبال نے آندھی اور طوفان کی طرح تارینی قبیلے کی طرف پیش قدمی کی، اور ہینیبال کی سرکردگی میں کنانی چڑھتی ندی پیاسے ساحل کی طرح تارینی قبیلے پر حملہ آور ہوئے اور وحشی گالوں کی شجاعت کے طاقوں میں موت بھر کر رکھ دی تھی۔ ہینیبال کے حملے ایسے زوردار اور جان لیوا تھے کہ وحشی گال قبائل، جنہیں اپنی شجاعت، اپنی دلیری اور اپنی جرأت مندی پر بڑا بھروسہ اور بڑا گھمنڈ تھا، ان کی حالت ہینیبال نے ریت پر لکھی تحریروں اور بے نام خواہشوں کی سی بنا کر رکھ دی تھی۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر تارینی قبیلے کی ہینیبال نے بدترین حالت کی اور انہیں ذلت آمیز شکست دی اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اپنی یہ حالت دیکھتے ہوئے تارینی قبیلے کے سرداروں نے ہینیبال کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور رومنوں کے خلاف اس کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا تھا۔ تارینی قبیلے کی دیکھا دیکھی دوسرے گال قبائل بھی ہینیبال کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہینیبال کے لشکر کو طاقت پہنچانے کے لیے اپنے بہترین جنگجو جوان مہیا کیے تھے، بلکہ ہینیبال کے لشکر کو بہترین رسد کا سامان انہوں نے فراہم کیا تھا۔ یوں شمالی اٹلی کے وحشی گال قبائل کو مکمل طور پر زیر اور مغلوب کرنے کے بعد اٹلی میں ہینیبال نے اپنی پوزیشن خوب مضبوط اور مستحکم کر لی تھی۔ دوسری طرف رومنوں کی حکومت کو جب یہ اطلاع ملی کہ کنانیوں کے جرنیل ہینیبال نے اسپین سے نکل کر اٹلی کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد اپنے سامنے آنے والے ہر قصبے اور ہر شہر میں موت کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے ایک ایسا لشکر تیار کیا جس کی تعداد ہینیبال کے لشکر سے کئی گنا بڑی تھی۔ اس لشکر کا سالار رومنوں نے اپنے سب سے دلیر، شجاع اور جرأت مند اور تجربے کار جرنیل کارنیلیوس کو بنایا، اور کارنیلیوس کو حکم دیا کہ وہ تیزی سے شمال کی طرف بڑھے اور ہینیبال اور اس کے لشکریوں کو اٹلی کی سرحد پر ہی روک دے۔ کارنیلیوس کو پکا اور پختہ یقین تھا کہ اٹلی میں داخل ہونے کے بعد ہینیبال زیادہ پیش قدمی نہ کر سکے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے کوہستان ایلپس کا طویل، بلند اور خطرناک سلسلہ تھا۔ اس کوہستانی سلسلے کے اندر ایسے پہاڑی قبائل آباد تھی جو کسی بھی حملہ آور کو وہاں سے گزرنے ہی نہ دیتی تھی، لہذا کارنیلیوس کا یہ خیال تھا کہ وہ خود کوہستان ایلپس سے گزر کر ہینیبال اور اس کے لشکر پر ایسی ضرب لگائے گا کہ وہ واپس اسپین کی طرف بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن کوہستان ایلپس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے راستے میں رومن جاسوسوں نے کارنیلیوس کو یہ خبریں پہنچائیں کہ ہینیبال نے نہ صرف یہ کہ کوہستان ایلپس سے گزر کر اوستا کی وادیوں میں خیمہ زن ہو چکا ہے، بلکہ اس نے کوہستان ایلپس کے اندر پہاڑی قبائل کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اوستا کے شمال میں وحشی گالوں کو بھی مغلوب کر کے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا ہے۔ یہ اطلاع پا کر کارنیلیوس نے اس شاہراہ کو چھوڑ دیا تھا جو کوہستان ایلپس کی طرف جاتی تھی، اور وہ اس شاہراہ پر چڑھ گیا تھا جو پائسا شہر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی۔ دوسری طرف ہینیبال کو بھی رومنوں کے جرنیل کارنیلیوس کی پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے بھی اوستا کی وادیوں سے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور اس سمت بڑھا جس طرف سے کارنیلیوس اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا چلا آ رہا تھا۔ ہینیبال اور کارنیلیوس دونوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کی طرف پیش قدمی کرتے رہے، یہاں تک کہ رومن جرنیل کارنیلیوس
اپنے لشکر کے ساتھ دریائے تائنوس کے کنارے آ رکا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس دریا پر کارنیلیوس نے پل تعمیر کرایا، جس کے ذریعے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے تائنوس کو پار کیا، اور اب وہ بڑی تیزی سے دریائے پو کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ ہینیبال بھی اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کنانی دریائے پو کو اپنی دائیں جانب رکھتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ رومن ان کا سامنا کرنے کے لیے بڑی تیزی سے مغرب کی سمت بڑھتے چلے جا رہی تھی۔ پورا ایک دن دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ اگلے روز صبح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے نمودار ہو گئے اور جنگ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے اپنے پڑاؤ کر لیے تھے۔ رومن جرنیل کارنیلیوس نے اپنے لشکر کو جنگ سے پہلے کچھ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اپنے سواروں کو اس نے لشکر کی چند اگلی صفوں میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے پیدل دستوں کو جما دیا تھا۔ پیدل دستوں کو اس نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ جو ہی جنگ شروع ہو اور اس کے سوار دشمن سے ٹکرائیں تو وہ دائیں اور بائیں طرف سے آگے کو نکلتے ہوئے دشمن کے پہلوؤں میں ضرب لگانے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف کنانیوں کا جرنیل ہینیبال بھی بڑا دانشمند، تیز اور جرأت مند تھا، اور لشکر کی ترتیب اس نے بھی بڑے خوب انداز میں کی تھی۔ اس نے سارے کنانی سواروں کو اگلے حصے کی وسط میں رکھا، جبکہ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر اس نے افریقہ کے خونخوار سواروں کو مقرر کیا، تاکہ وسطی حصے کے علاوہ اگر رومن کنانیوں کے پہلوؤں پر بھی ضرب لگانے کی کوشش کریں تو افریقہ کے وہ بربر اور وحشی قبائل جنگ میں دشمنوں کی دھول اڑا کر رکھ دیں گے۔ یہ انتظامات کرنے کے بعد جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر جنگ کی ابتدا ہوئی اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ موت بے نام لمحوں کی سرسراہٹ کی طرح ہر در پر صدا دیتی آندھیوں کی طرح چیخو پکار کرتی ہوئی دستک دینے لگی تھی۔ خیزاں کے بوجھل تفکرات میدان جنگ میں چاروں طرف غلبہ کرنے لگے تھے۔ قلب و جگر کے خاموش زخموں پر نمک چھڑکا جانے لگا تھا۔ ہر کوئی پتھریلے لمحات میں سانسوں کے خودکار عمل کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ رومیوں کو قوی امید تھی کہ وہ اس جنگ میں غالب اور فتح مند رہیں گے، اس لیے کہ کنانیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مزید برآں یہ کہ انہیں پشت کی طرف سے رسد اور کمک کا سامان وافر مقدار میں ملتا جا رہا تھا، جبکہ کنانی اپنے جرنیل ہینیبال کی سرکردگی میں اپنے وطن سے بہت دور دشمن کی سرزمین میں داخل ہو کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ انہیں اپنی پشت کی طرف سے کسی کمک، کسی رسد کے سامان کے ملنے کی امید تک نہ تھی۔ اسی بنا پر رومن یہ امید لگائی بیٹھے تھے کہ بہت جلد وہ کنانیوں پر غالب رہیں گے، اور اپنی عددی برتری کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہ صداقت معتبر کی طرح کنانیوں کے خیمہ دل پر بھور بناتے حالات کی طرح وارد ہونے لگے تھے۔ شریانوں میں ٹھاٹے مارتے خون اپنے بلند کوہ ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے رومن لوح تاریخ پر اپنی قوم کے لیے بہترین حادثات مرقوم کرنے کے متمنی تھے۔ عددی برتری حاصل ہونے کی وجہ سے رومن شروع میں بڑے مطمئن تھے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں کنانیوں کو مغلوب کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بڑھ چڑھ کر حملے بھی کرتے جا رہے تھے تاکہ اپنا مقصد اور مدعا حاصل کر سکیں۔ ان کے سوار پہلے ہی کنانیوں سے بری طرح ٹکرا رہے تھے۔ ان کے سواروں کے پیچھے پیدل لشکر کی صفیں تھیں، وہ بھی اپنے جرنیل کارنیلیوس کے حکم پر دائیں بائیں طرف ہٹتی ہوئی کنانیوں کے پہلو پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھی تھیں۔ دوسری طرف ہینیبال بھی بڑا تیز اور چالاک جرنیل تھا۔ وہ رومنوں کے جرنیل کارنیلیوس کی ساری ہی چالوں کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا، اور پورے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تعداد میں کم لشکر رکھنے کے باوجود بھی میدان جنگ کی تنابیں بڑی تیزی سے کھینچتا اور سمیٹتا چلا جا رہا تھا۔ رومنوں کے پیدل دستے جب اپنے سواروں کے پیچھے سے دائیں بائیں ہٹ کر کنانیوں کے پہلو پر حملہ آور ہوئے تھے تو میدان جنگ میں ایک قیامت برپا ہو گئی تھی، اس لیے کہ کنانی اور ان کے حلیف افریقہ کے وحشی قبائل پہلے ہی ایسے حملے کی توقع رکھتے تھے، اور انہوں نے جوابی کارروائی کرنے کی پہلے ہی مکمل تیاریاں کر لی تھیں۔ جو ہی رومن کنانیوں کے پہلو سے ٹکرائی، پہلوؤں پر متعین افریقہ کے وحشی سوار خونخوار درندوں کی طرح حرکت میں آئی، اور رومنوں کی نا امیدیوں کی دہلیز پر انہوں نے ظلمتوں کے باب رقم کرنا شروع کر دیے تھے۔ رومنوں کے وقت کو انہوں نے مغفل کر کے ان کے مقدر کو سیاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ افریقہ کے وحشی سوار عالم وجدان میں نفرت کی آگ، لہو میں رقص کرتی وحشت، تپتی دوپہر اور کالے تمدن کے عذاب کی طرح رومنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور ان کے حملہ آور ہونے کا اندازہ کچھ ایسا خوفناک اور بھیانک تھا جیسے وہ رومنوں کے سایوں کو بھی چھید ڈالیں گے
اور انہیں مثل خاشا کے دربدر اڑا کر رکھ دیں گے۔ میدان جنگ میں ایک شور، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ہر سپاہی، ہر لشکری اپنی اپنی کہانیوں کے متلاشی، اپنی اپنی داستانوں کے اسیر، اپنی اپنی موت کے حامل اور اپنی اپنی مرگ کے سید کی طرح جد و جہد کر رہے تھے۔ موت سے بچ رہے تھے، لیکن موت تو میدان جنگ میں چاروں طرف اپنا نہ ختم ہونے والا رقص شروع کر چکی تھی۔ کافی دیر تک یہ جنگ جاری رہی۔ میدان جنگ میں رومن دبتے تو کنانی حاوی ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ پہلوؤں کی طرف سے کنانیوں نے رومنوں کے پیدل دستوں کو بری طرح کاٹتے ہوئے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ وسطی حصے میں جو دونوں لشکروں کے سوار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، وہاں بھی کنانیوں کا پلڑا بھاری تھا، اور وہاں بھی کنانی رومنوں کو نیت کی خرابی، ارادوں کی ناپاکی، مقاصد کی گندگی اور نصب العین کی غلاظت پر پوری طرح حاوی اور غالب ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد رومنوں کے وسطی حصے کے سوار بھی پسپا ہونے لگے تھے۔ اب رومن جنرل کارنیلیوس بڑا فکر مند ہوا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے سے اپنے پسپا ہونے والے پیدل دستوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اور اس کے دوسرے جرنیل ادھر ادھر بھاگ کر پیدل دستوں کی صفوں میں بد نظمی پھیل گئی تھی، اسے درست کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سپاہی کنانیوں کے مقابلے میں بری طرح پسپا ہونے لگے ہیں، تو انہوں نے پیدل دستوں کو سنبھالنا ترک کر دیا اور پھر آخری فیصلے کے طور پر شکست قبول کر کے پسپائی اختیار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جو ہی رومن کنانیوں کے مقابلے میں پسپا ہوتے ہوئے بھاگنے لگے، ہینیبال نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر لی، اور بڑی خونخواری اور بڑی تندی کے ساتھ اس نے میدان جنگ میں بھاگنے والے رومنوں کا تعاقب کیا تھا۔ اس نے جی بھر کر بھاگتے رومنوں کا قتل عام کیا۔ کچھ دیر تک وہ ان کا تعاقب کرتا چلا گیا، پھر اپنے لشکر کے پاس وہ لوٹا اور رومنوں کے پڑاؤ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس پڑاؤ سے ہینیبال کو بے شمار ہتھیاروں کے علاوہ خوراک کے ذخائر بھی ہاتھ لگے تھے۔ پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد ہینیبال نے اپنے لشکر کو بھی پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کر رومن جنرل کارنیلیوس نے پیلنٹیا شہر میں جائے پناہ لی تھی، اس لیے کہ اس جگہ کمک کے طور پر کارنیلیوس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر آن ملا تھا، اور اس کی قوت میں پھر پہلے کی طرح اضافہ اور استحکام آ گیا تھا۔ لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کنانیوں سے اپنی اس بدترین شکست کا انتقام ضرور لے گا، اور شہر میں محصور ہونے کے بجائے اس نے پیلنٹیا شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اسے امید تھی کہ ہینیبال ضرور اس کے تعاقب میں اس طرف آئے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو وہ پیلنٹیا شہر سے باہر اسے عبرت خیز شکست دے گا، اور اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اگر ہینیبال اس کے تعاقب میں پیلنٹیا شہر کی طرف نہ آیا تو وہ خود کوچ کرے گا اور اسپین تک کنانیوں کا تعاقب کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ہینیبال نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس نے چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پڑاؤ کیے رکھا جہاں اس نے رومنوں کو شکست دی تھی، اور پھر اس نے کوچ کیا، اور اس کے مخبر اسے پہلے ہی اطلاع کر چکے تھے کہ رومن جنرل کارنیلیوس کو بہت بڑی کمک اور رسد مل چکی ہے اور وہ دوبارہ جنگ پر آمادہ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ہینیبال نے بڑی تیزی سے پیلنٹیا شہر کا رخ کیا، جہاں کارنیلیوس اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور وہ ہینیبال کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح پیش قدمی کرتا ہوا ہینیبال پیلنٹیا شہر سے باہر رومنوں کے لشکر کے سامنے آ نمودار ہوا۔ اس نے رومنوں پر ایسا خوفناک تاثر پھیلایا کہ رومنوں کے سامنے پڑاؤ کرنے اور اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کا موقع دیے بغیر آتے ہی اس نے رومنوں پر حملہ کر دیا تھا، اور یہ حملہ ایسا خوفناک اور رومنوں کے لیے کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ رومن ہینیبال کے اس حملے کی سختی اور تندی کو برداشت نہ کر سکی۔ گو انہیں بہترین کمک مل چکی تھی، اور عددی لحاظ سے ان کا لشکر پہلے جیسی صورت اختیار کر چکا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی پشت پر ان کا اپنا شہر پیلنٹیا تھا، جہاں سے ہر وقت انہیں مزید کمک اور رسد کا سامان بھی مل سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہینیبال کے سامنے وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں ہینیبال نے انہیں مکمل طور پر ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہینیبال کے حملہ آور ہونے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ رومنوں کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر اس نے تہس نہس کر دیا۔ اگلی صفوں سے جو رومن اپنی جانیں بچا کر پچھلی صفوں کی طرف بھاگے تھے، تو ان کی وجہ سے پچھلی صفوں کے اندر ہی افراتفری اور بد نظمی پھیل گئی تھی۔ اس افراتفری اور بد نظمی سے
ہینیبال نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ رومنوں کے اندر گھس گیا۔ ان کے اندر قتل و غارت گری کا ایک طوفان اس نے کھڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ یوں پیلنٹیا شہر سے باہر بھی رومنوں کو بدترین شکست ہوئی اور رومن جرنیل کارنیلیوس اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر پیلنٹیا شہر سے اپنے دوسرے بڑے شہر قربیہ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ہینیبال آگے بڑھا۔ پیلنٹیا شہر پر اس نے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ یہاں اسے خوراک کے بہترین ذخائر کے علاوہ بے شمار جنگی ہتھیار بھی ملے جن پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کی خاطر اس نے پیلنٹیا شہر میں قیام کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف رومن جرنیل اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ تربیہ شہر میں جاہ پناہ گزین ہوا تھا۔ اس نے اپنے حکمرانوں کی طرف قاصد بھجوائی کہ اگر وہ ہینیبال کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر اس کے لیے ایک نئے لشکر کا انتظام کریں۔ رومن حکمران فوراً حرکت میں آئے اور ایک تربیت یافتہ جرنیل سرنیوس کی سرکردگی میں انہوں نے ایک جرار لشکر اپنے جرنیل کارنیلیوس کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور اب ایک نیا جرنیل سرنیوس اپنے نئے لشکر کے ساتھ کارنیلیوس سے جا ملا تھا۔ اس طرح رومنوں کی قوت میں پہلے کی نسبت کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ ایک بار پھر یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اپنی عددی برتری کی وجہ سے وہ اس بار ضرور ہینیبال کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رومنوں کے مرکزی شہر روم سے نیا جرنیل سرنیوس جو بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس لشکر کے ساتھ رومن حکومت نے خوراک اور ہتھیاروں کے بڑے بڑے ذخائر بھی روانہ کر دیے تھے، اور یہ ذخائر اتنے بڑے تھے کہ لگاتار یہ کئی ماہ تک رومن لشکر کے لیے کافی ثابت ہو سکتے تھے۔ کارنیلیوس اور سرنیوس دونوں جرنیلوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ چونکہ ان کے پاس ہتھیار اور خوراک کا ذخیرہ ضرورت سے زیادہ جمع ہو گیا ہے، لہذا فالتو ہتھیاروں اور خوراک کو کسی محفوظ جگہ ذخیرہ کر دینا چاہیے، جہاں سے بوقت ضرورت ہتھیار اور خوراک لے کر کنانیوں کے خلاف استعمال کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے دونوں جرنیلوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ تربیہ شہر کے قریب جو ایک قدیم پرانا اور مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر فالتو ہتھیار اور خوراک رکھ دی جائے، اور قلعے کے اندر لشکر کے کچھ دستے بھی متعین کر دیے جائیں جو ہتھیاروں اور خوراک کی حفاظت کریں، اور پھر اسی قلعے سے خوراک اور ہتھیار لے کر کنانیوں کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ جب دونوں جرنیل اس امر پر متفق ہو گئے تو لشکر کے پاس صرف 3 ماہ کی خوراک اور ہتھیار رکھے گئے۔ باقی جتنے ہتھیار اور خوراک تھی وہ سب اس قلعے میں منتقل کر دیے گئے، اور وہاں سے چند دستے خوراک اور ہتھیاروں کی حفاظت پر بھی مقرر کر دیے گئے تھے۔ اسی دوران کارنیلیوس اور سرنیوس دونوں جرنیلوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ پیلنٹیا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہینیبال نے اپنے لشکر کو کچھ روز سستانے کا موقع فراہم کیا تھا، اب وہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے تربیہ شہر کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی رومن جرنیل اپنے لشکر کے ساتھ تربیہ شہر سے نکلے، اور تربیہ شہر کے مضافات میں جو کوہستانی سلسلہ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ اس پہاڑی سلسلے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے تاکہ ہینیبال جب ان علاقوں کا رخ کرے تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکل کر اس پر ایسا زوردار حملہ کریں کہ میدان جنگ میں اس کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیں۔ دوسری طرف ہینیبال بھی بڑا محتاط اور دور اندیش تھا۔ اس نے اپنے اطراف میں اپنے بہترین جاسوس پھیلا رکھے تھے، جنہوں نے ہینیبال کو یہ خبر کر دی کہ دونوں رومن جرنیل اپنے ہتھیاروں اور فالتو خوراک کے ذخائر تربیہ شہر کے قریب پڑنے والے ایک قدیم مضبوط اور پرانے قلعے میں جمع کرنے کے بعد تربیہ شہر کے نواح کے کوہستانی سلسلے میں گھات میں جا بیٹھے ہیں، تاکہ ہینیبال جب ان سرزمینوں میں داخل ہو تو وہ گھات سے نکل کر ان پر اچانک حملہ آور ہو سکیں۔ یہ خبر سنتے ہی ہینیبال نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ سیدھا تربیہ شہر کے اس کوہستانی سلسلے کی طرف جانے کے بجائے اس نے اس قلعے کا رخ کیا جس کے اندر رومنوں نے ہتھیار اور خوراک جمع کر رکھی تھی، اور بجلی کے کندے کی طرح رات کی تاریکی میں ہینیبال اس قلعے پر حملہ آور ہو گیا۔ قلعے کے اندر جس قدر محافظ تھے ان سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور قلعے کے اندر جس قدر رومنوں نے ہتھیار اور خوراک کا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا اس پر قبضہ کرنے کے بعد ہینیبال نے تربیہ شہر کے نواح کے کوہستانی سلسلے کی طرف رخ کیا تھا جہاں دونوں رومن جرنیلوں نے قیام کر رکھا تھا۔ کوہستانی سلسلے سے 5 میل دور ہینیبال نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہینیبال کو یہ خبر تھی کہ اگر وہ کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو رومن اسے نقصان پہنچائیں گے، لہذا کوہستانی سلسلے سے دور ہی رہ کر دریائے تریسیا کے کنارے پڑاؤ کر لیا تھا۔
اسی دوران ہینیبال کو اس کے جاسوسوں نے یہ خبر کر دی کہ کوہستانی سلسلے کے قریب ہی آباد وحشی گال قبائل نے رومن جرنیلوں کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا ہے اور وہ جوق در جوق ہینیبال کے خلاف جنگ کرنے کے لیے رومن لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں سنتے ہی ہینیبال رات کی تاریکی میں طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے وحشی گال قبائل کی بستیوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان بستیوں کی خوب لوٹ مار کی اور رات کی تاریکی میں ان کی ساری بستیوں کو آگ لگا کر رکھ دی۔ یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس کی وجہ سے وحشی گال قبائل پر ہینیبال کی وحشت اور خوف طاری ہو کر رہ گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں اپنا یہ کام مکمل کرنے کے بعد ہینیبال پھر کوہستانی سلسلے کے قریب دریائے تریسیا کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ قائم مزن ہوا تھا۔ دوسری طرف جب وحشی گال قبائل کو یہ خبریں پہنچیں کہ رات کی تاریکی میں ان کی بستیوں پر حملہ آور ہو کر ہینیبال نے نہ صرف یہ کہ ان کے افراد کا خوب قتل عام کیا ہے اور ان کی بستیوں کو بھی آگ لگا دی ہے، تو وہ مایوس ہو کر رومنوں کا ساتھ چھوڑتے ہوئے واپس جانے لگے تھے۔ رومن جرنیلوں نے جب یہ دیکھا کہ وحشی گال قبائل آہستہ آہستہ ان کے لشکر کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے جنگ میں تاخیر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر وحشی گال قبائل ان کے لشکر سے نکلتے رہے تو ان کے لشکر میں کمزوری کے آثار نمودار ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وحشی گال قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر وہ ہر صورت میں ہینیبال کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا قبل اس کے کہ سارے گال قبائل ان کے لشکر کو چھوڑتے، انہوں نے ہینیبال کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں سرما کا موسم اپنی عروج پر تھا، برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا اور دریائے تریسیا کے اندر کناروں تک پانی بہہ رہا تھا۔ گو اپنی رفتار کے لحاظ سے یہ دریا کوئی زیادہ خطرناک نہ تھا، پھر بھی سردی، تیز بارشوں اور برف باری کی وجہ سے اسے پار کرنا ایک تکلیف دہ کام ضرور تھا، لیکن رومنوں نے اس کام کو کر گزرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے کہ وہ جنگ میں مزید تاخیر نہیں چاہتے تھے۔ ابھی تک کافی گال قبائل ان کے ساتھ تھے اور انہیں وہ ہینیبال کے خلاف ضرور استعمال کرنا چاہتے تھے، لہٰذا دونوں جرنیلوں نے مشورہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ کوہستانی سلسلوں سے نکلے۔ دریائے تریسیا کو انہوں نے پار کیا اور پھر وہ دریا کے کنارے عین ہینیبال کے لشکر کے سامنے خیمہ زن ہو گئے تھے، اور رومنوں نے اپنے لشکر کو جنگ سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ دوسری طرف جب ہینیبال کو یہ خبر ہوئی کہ رومن لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی ماگو کی سرکردگی میں دے دیا۔ دریائے تریبیا کے کنارے دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ میدان جنگ کے اگلے حصے میں رومنوں کے نئے آنے والے جرنیل سپرینوس نے اپنے 40,000 کے لشکر کو رکھا اور پھر اس کے پیچھے رومنوں کا دوسرا جرنیل کارنیلیوس بھی اتنے ہی لشکر کے ساتھ اپنی صفیں درست کر چکا تھا۔ دوسری طرف ہینیبال کے لشکر کی کل تعداد اتنی تھی جتنی اس وقت رومن جرنیل سپرینوس کی سرکردگی میں کام کر رہی تھی۔ تاہم ہینیبال نے حوصلہ نہیں ہارا۔ لشکر کے آدھے حصے کی کمانداری اس نے اپنے چھوٹے بھائی ماگو کو دے دی تھی اور اسے تاکید کی تھی کہ جب جنگ اپنے عروج پر آ جائے تو وہ میدان جنگ سے نکل کر اور چکر کاٹتا ہوا دشمن کی پشت پر حملہ آور ہو۔ اس طرح دشمن کو یقینی طور پر شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ انتظامات کرنے کے بعد ہینیبال نے جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ رومنوں کے نئے جرنیل سپرینوس کو ابھی تک چونکہ ہینیبال کے طریقہ جنگ سے پالا نہیں پڑا تھا، لہٰذا جنگ کی ابتدا ہوتے ہی وہ بڑے پرجوش اور خونخوار انداز میں کنانیوں پر حملہ آور ہونے لگا تھا، جس کے جواب میں ہینیبال نے اپنا وہی پرانا طریقہ استعمال کیے رکھا۔ وہ رومنوں کے حملوں کے سامنے اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی جارحیت کا بھی مظاہرہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے رومنوں کا جرنیل سپرینوس یہی سمجھتا رہا کہ رومنوں کے مقابلے میں کنانی شروع میں ہی ماند پڑتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری ہینیبال کی جنگی چال تھی۔ وہ درمیانہ روی سے اپنے کام کیے چلا جا رہا تھا اور دشمن کو تھکا کر وہ اپنے سامنے مغلوب کر دینے کی چال چلے ہوئے تھا۔ اپنے نئے جرنیل سپرینوس کی سرکردگی میں رومن بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے، جبکہ دوسرا جرنیل کارنیلیوس ہینیبال ہی کی طرح معتدل انداز میں کنانیوں کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہو رہا تھا، اور دریائے تریبیا کے کنارے جنگ اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ چاروں طرف دھول اور گھوڑوں کی ہنہناہٹیں ابھرنے لگی تھیں۔ یوں لگتا تھا لمبی سنسان شاہراہوں پر شب گزیدہ سویرے
اور نیتوں کے عکس میں سنگین یادوں بھرے سائے اور فراق کے پھیلتے اندھیرے رقص کرنے لگے تھے۔ ہر آنکھ میں خون برسنے لگا تھا اور ماضی کی بند کتاب جیسے خدشات اور یادوں کے بوسیدہ اوراق کی طرح ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سورما میدان جنگ میں یوں کٹ کر گرنے لگے تھے جیسے پتجھڑ کے پیلے پتوں سے خزاں کے تیز طوفان کھیلتے ہیں یا کالے وقتوں کی دیواریں اچانک گر کر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ میدان جنگ کے کالے ماحول میں ٹوٹی سانسیں سیاہ مکروہ سایوں اور وصل و ہجر کی داستانوں کی طرح معدوم ہونے لگی تھیں۔ نیلی دھوپ میں بے ہنگم آوازیں پرانے خوابوں کی تعبیر کی طرح زنگ آلود اور بوسیدہ ہونے لگی تھی، اور اس طرح جنگ آہستہ آہستہ طول پکڑنے لگی تھی۔ دونوں رومن جرنیل کارنلیوس اور سپرینوس نے اپنے لشکر کو اپنے پہلوؤں کی طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ ایسا اس ارادے سے کر رہے تھے کہ ہینیبال کے مقابلے میں چونکہ ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا اپنا لشکر انہوں نے اس لیے پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ہینیبال کو بھی اپنے لشکر کو پھیلانا پڑ جائے گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اس کے لشکر میں جگہ جگہ رکنے اور خالی جگہ پیدا ہو جائے گی، اور ان رکنوں اور خالی جگہوں پر حملہ آور ہو کر وہ اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں رومن جرنیلوں کی طرف سے یہ ایک بہترین اور اچھی چال تھی جو انہوں نے ہینیبال کے خلاف چلی تھی، لیکن ہینیبال بڑا دانشمند، بڑا سیانہ اور بڑا ہی دور اندیش جرنیل تھا۔ اس نے رومنوں کے مقابلے میں اپنے لشکر کو نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے بھائی ماگو کو اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ اس سے جدا ہو کر اور ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے رومنوں کی پشت کی طرف چلا جائے، جبکہ خود اپنے لشکر کے ساتھ ہینیبال رومنوں کے سامنے جم گیا تھا۔ اپنے بھائی ماگو کے جدا ہونے کے بعد ہینیبال نے رومنوں کے مقابلے میں اپنے لشکر کو صرف اپنے دفاع تک محدود کر رکھا تھا۔ اس نے جارحیت ترک کر دی تھی، اس لیے کہ اس کے لشکر کی تعداد اس قابل نہ رہی تھی کہ وہ دفاع کے ساتھ ساتھ جارحیت بھی کرتا رہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب اس کا بھائی ماگو ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد رومنوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا تو میدان جنگ کا نقشہ بڑی تیزی سے بدل گیا تھا۔ رومن یہ سوچ بھی نہ سکے تھے کہ ہینیبال کوئی چکر چلا کر ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں سے طوطے نکل گئے تھے جب ماگو ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا۔ وقتی طور سے رومن لشکر کے اندر ایک افراتفری اور بدنظمی کا عالم ضرور پڑا تھا، لیکن جلدی دونوں رومن جرنیلوں نے اس کیفیت پر قابو پا لیا۔ جلدی انہوں نے اپنے لشکر کے کچھ حصوں کو ماگو کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ وہ اس کے سامنے اپنا دفاع کر سکیں۔ جو ہی رومن جرنیل نے ایسا کیا، ہینیبال پر ان کا دباؤ اور زور کم ہو گیا تھا۔ بس اسی چیز سے ہینیبال نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور جو ہی رومن لشکر کے کچھ حصے سامنے کی طرف سے ہٹ کر پشت کی طرف ماگو کی طرف متوجہ ہوئے تھے، ہینیبال بپھر گیا تھا، اور اب اس نے اس بار دفاع کا لبادہ اتار پھینکا۔ وہ شہد کی خونخوار مکھیوں کی طرح رومنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہر سمت سے اس نے جارحیت کی ابتدا کر دی تھی، اور اپنے حملوں میں اس نے ایسی تیزی، ایسی تندی اور خونخواری پیدا کر لی تھی کہ اس کے چند ہی لمحوں کے بعد رومنوں کی اگلی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہینیبال کے لشکر کی طرف سے رومن لشکر کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ یہ خبریں جب ان لشکریوں تک پہنچی جو اس وقت ہینیبال کے بھائی ماگو کے خلاف برسر پیکار تھے، تو اب ان کی ہوا بھی اکھڑنے لگی تھی۔ اب دونوں سمتوں سے کنانی خطرات اور خدشات بن کر رومنوں کے دل اور ذہن پر بڑی تیزی سے چھانے لگے تھے۔ جنگ تھوڑی دیر مزید جاری رہی، جس کے نتیجے میں ہینیبال اور اس کے بھائی ماگو کے ہاتھوں ان گنت اور بے شمار رومن کٹ مرے تھے۔ دریائے تیریبیا کے کنارے کنارے دور دور تک مرنے والے رومنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور ان کی تعداد لمحہ بلمحہ مزید کمتر ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ کنانیوں کا سامنا کرنے سے کترانے لگے تھے اور اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر کھسکنے اور بھاگنے لگے تھے۔ دونوں رومن جرنیلوں نے جب یہ سامان دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اگر جنگ کچھ دیر اور جاری رہی تو کنانیوں کے ہاتھوں نہ صرف یہ کہ انہیں بدترین شکست ہوگی، بلکہ ہینیبال اور ماگو دونوں بھائی مل کر رومنوں کا مکمل صفایا کر دیں گے۔ لہٰذا اپنی شکست تسلیم کر کے انہوں نے اپنے لشکر کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے کا مشورہ دے دیا تھا۔ رومن جرنیلوں کا میدان جنگ کو چھوڑنے، پسپا ہونے اور اپنی جانیں بچانے کا یہ مشورہ
بڑی رازداری کے ساتھ ایک سپاہی سے دوسرے سپاہی تک پہنچا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ کنانیوں کا مقابلہ کرتے کرتے رومنوں کے اندر بڑی منظم پسپائی شروع ہوئی تھی۔ لیکن جلد ہی اس تنظیم کو ہینیبال اور ماگو دونوں نے درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ دریائے تریبیا کے کنارے لڑتے لڑتے رومن پیچھے ہٹنے لگے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنی رفتار میں اضافہ کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کنانی ان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو لوٹنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر وہ میدانی جنگ سے جانیں بچا کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، اس لیے کہ جو ہی رومن دریائے تریبیا کے کنارے پسپا ہونے لگے تھے، ہینیبال اور ماگو دونوں سمجھ گئے کہ رومنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، لہٰذا وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہینیبال اور ماگو دونوں بھائی پھر ایکجا اور اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے زوردار حملے رومنوں پر شروع کر دیے تھے، جس کے مقابلے میں رومنوں کی منظم پسپائی درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی، اور ہر کوئی اپنے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگا تھا، جس کے نتیجے میں ہینیبال اور ماگو دونوں بھائی دریائے تریبیا کے کنارے کنارے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔